بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑتے ہوئے ملیں گے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوئی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حاضرین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا اشارہ فرمایا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں وہی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی۔ تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا، جس نے اسے سونگھا تو اس نے اس کتے کو پتھر مارا، جو پتھر بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا۔ پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا آثار ظاہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا لڑکا ہے، اللہ عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں، ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں، بیٹا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب بندے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کوفہ والوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سال دریائے فرات کی طغیانی کے سبب ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ گھر کے باہر دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ پہنے ہوئے، امامہ سر پر باندھے اور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ایک گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام و خواص میں بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت سیدنا حسنین کریم رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عصا سے پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی ایک ہاتھ اور کم ہو گیا۔ اس طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے۔ سچ فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر تمہارے جان کے ساتھی بن جائے تو دونوں عالم تمہارے تابع فرمان ہو جائیں۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔